پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان چترال پہنچ گئے اور وہ کل چترال میں ایک بڑے جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے کل کے جلسے کے حوالے سے اور کچھ ملکی حالات کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائیں گے۔ چترال پہلے تو آپ کو چترال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتنی توقعات ہے کل کے جلسے سے پی ٹی آئی کو؟ انشاءاللہ ایک ریکارڈ جلسہ ہوگا۔ عوام چینج چاہتی ہے، تحریک انصاف کو وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ تبدیلی کی جماعت ہے، اور کل انشاءاللہ آپ یہ تبدیلی کی سونامی دیکھیں گے چترال میں۔ سر، چترال میں شاید یہ کافی عرصے کے بعد پہلا بڑا جلسہ ہوگا، اور ابھی ہم راستے میں جب آ رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ لوگ ٹولی کی شکل میں آ رہے تھے۔ کچھ ملکی حالات کے حوالے سے کویسچنز جو ہے وہ ارائز ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ہم نے شعیب صڈل کا نام آیا تھا تحریک انصاف سے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ نام واپس لیا۔ اس حوالے سے پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کہ آپ کے ساتھ واقعی کوئی مشاورت کی گئی تھی، یا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آفیشل اگر جماعت نے کسی دوسری جماعت سے بات کرنی ہے تو وہ ایک آفیشل طریقے سے اپروچ کرتے ہیں اس کو۔ یہ کوئی خاندانی پارٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اچھا جی وہ میری کسی سے واقفیت ہے تو اس کے ذریعے کسی سے بات کروا دیں۔ یعنی ایک نگران حکومت کا مسئلہ ہے۔ یہ نگران حکومت اگر ٹھیک ہوئی تو صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے۔ تو ان کا کوئی بھی بڑی جماعت ہو اس کا ایک طریقہ ہے اپروچ کرنے کا، کہ جی ہم نے کسی سے کلوا دیا تھا کہنے کے لیے۔ یہ میرے خیال میں جس طرح اتفاق فاؤنڈری چلتی ہے اسی طرح یہ اپنی پارٹی چلاتے ہیں۔ تو خان صاحب، آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے؟ کوئی آفیشیل اپروچ نہیں کی گئی۔ اگر کسی نے کسی کو کنسلٹ کرنا ہے نگران حکومت میں تو آفیشلی اپروچ کریں اس پارٹی کو۔ یعنی یہ ایک آفیشیل چیز ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے جاتا ہوں کہ نگران حکومت کے لیے جتنی بھی پارٹیز اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان سب سے مشاورت کریں، کیونکہ سب کو احساس ہونا چاہیے کہ کیسی نگران حکومت آئے سب کو جس پہ اعتماد ہو۔ ہاں صاحب، الیکشن کافی قریب آ رہے ہیں، بلکہ الیکشن سر پر ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آیا تحریک انصاف کسی پارٹی کے ساتھ کوئی انتخابی اتحاد کر سکتی ہے الیکشن میں؟ جتنی بھی پارٹیز اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہیں ان کسی میں سے بھی کسی قسم کی الائنس نہیں ہو سکتی۔ کچھ خبر آ رہی ہے کہ شاید سندھ میں یا کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوگا۔ فاروق ستار کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا سندھ میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز اسمبلیوں میں بیٹھی رہیں اور گورنمنٹس میں بیٹھی رہیں، ان کی وجہ سے آج پاکستان تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ کبھی بھی پاکستانی عوام کی اتنی تباہی نہیں ہوئی جو ان 4.5 سال میں ہوئی ہے۔ یہ سب ذمہ دار ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تو الائنس نہیں ہو سکتی۔ الائنس جو پارٹیز اسمبلی میں نہیں رہیں، اے پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بوائیکاٹ کیا الیکشن کا، اور وہ الیکشن جس ہم سب کو بوائیکاٹ کیا اس لیے کہ ہم سب کو احساس تھا کہ یہ ایک سازش کے تحت الیکشنز کیا جا رہا ہے۔ این آر او کا الیکشن تھا، یہ امریکہ نے این آر او کا سائن کروایا جنرل مشرف سے، پیپلز پارٹی سے کے بیچ میں سمجھوتا کروایا، اور اس سے کرپشن بھی بڑھنی تھی۔ اور یہ جو وار آن ٹیرر کسی کی ہم لڑ رہے ہیں، 90 ارب روپیہ مہینے کا ہم خرچ کر رہے ہیں اس وار پہ۔ تو دونوں چیزیں پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، کرپشن بھی، وار آن ٹیرر بھی۔ اس لیے جن پارٹیز نے ہمارے ساتھ مل کے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا تھا ان سے تو الائنس کی بات ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے اس سازش میں پاکستان کے خلاف سازش آئی ہے، کیونکہ آپ اس میں تو کوئی اب شک نہیں کہ یہ جو 4.5 سال ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدترین 4.5 سال گزرے ہیں۔ تو جنہوں نے بھی اس میں ان 4.5 سال میں حکومت پر ہیں، ان میں سے کسی سے الائنس نہیں ہو سکتی۔ ہاں صاحب، ایک بہت اہم کویسچن جو کہ آج کل اٹھایا جا رہا ہے، آپ دسمبر میں جا رہے ہیں وزیرستان، مالاکنڈ تو آپ پہنچ گئے ہیں۔ وزیرستان کے جلسے سے جو ریلی ہو رہی ہے، کتنے توقعات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریلی سے کیا چینجز لانا چاہتے ہیں آپ؟ اکتوبر 7 تاریخ کو انشاءاللہ وزیرستان جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ ہماری
پاکستان کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک ہوگا، یعنی کہ یہ ایک گیم چینجر ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کبھی پہلے ہوئی نہیں. اس میں لاکھوں لوگ جائیں گے ہمارے ساتھ وزیرستان، اور وہاں کے وزیرستان کے لاکھوں لوگ قبائلی علاقے کے خوش آمدید کہیں گے. یہ ایک امن ریلی ہے. اس کے دو مقاصد ہیں. اور باہر سے کیونکہ ہم باہر سے میڈیا بلا رہے ہیں، اور باہر سے ٹی وی چینلز ہوں گی، میڈیا ہاؤسز ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے، تو یہ ساروں کو ہم دکھائیں گے وزیرستان میں تباہی کتنی ہوئی، کیوں امن کی ضرورت ہے. اور ڈرونز کی وجہ سے جو اس کے متاثرین ہیں ان کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ کریں گے، کیونکہ وہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو بھی ڈرون میں مرتا ہے وہ ایک ملیٹنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دہشت گرد ہوتا ہے. ہم ان کو لوگوں سے ملوائیں گے، جو وہ ان کو میڈیا کو بتائیں گے کہ کتنے زیادہ بے قصور شہری سے مرے ہیں، اور قبائلی علاقے کے لوگوں کے سامنے میڈیا کو لے کے جائیں گے. اصل میں یہ جنگ تب جیتی جائے گی جب قبائلی علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے. ان سے بات چیت کر کے ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. جنگ تب جیتی جائے گی جب امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے اور اس کو اپنی جنگ بنا لیں گے. ابھی تک ہم امریکہ سے پیسے لے کے ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے جنگ کا کوئی امکان ختم ہونے کا نہیں ہے. اور مجھے خوف یہ ہے کہ اگر ہماری طرح کے جو سیاستدان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اس کا سیاسی حل نہیں ڈھونڈیں گے، ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. خان صاحب، ایک آخری سوال. تحریک انصاف کے سونامی میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے تھے، ابھی بھی بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگ شامل ہوں گے، لیکن کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. حالیہ کیس جو مردان سے خواجہ محمد خان ہوتی صاحب کا ہے کہ وہ بھی پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، مجھے افسوس ہے کہ کوئی بھی پارٹی میں آتا ہے اور پھر چھوڑ کے جاتا ہے، اور خواجہ ہوتی کے ساتھ میرے تعلقات بالکل ٹھیک تھے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جو بھی وہ جدھر جا رہے ہیں ہم ان کو گڈ لک وش کرتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کے لیے آگے اچھی فیوچر ہوگی. لیکن میں ایک نظریاتی پارٹی کی طرف سے بات کر رہا ہوں. تحریک انصاف ایک نظریاتی پارٹی ہے جو صرف نظریے کی وجہ سے جیتے گی. اگر عوام نے سمجھا کہ یہ وہ پارٹی ہے جو اس ملک میں ایک انقلاب لے کے آئے گی، ایک تبدیلی، ایک انصاف کا انقلاب لے کے آئے گی، ایک انصاف کی تبدیلی لے کے آئے گی، ایک نیا پاکستان بنائے گی، اگر تو عوام نے اس پارٹی کو وہ پارٹی سمجھ لیا، پھر لوگوں کے آنے جانے سے، الیکٹیبلز کے آنے جانے سے یہ پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم نے الیکٹیبلز کی سیاست کرنی ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الیکٹیبلز کی سیاست کر کے جیت سکتے ہیں، وہ نہ ہم جیتنا چاہتے ہیں، نہ اس لیے وہ پارٹی بنی تھی. تو لوگوں کے آنے جانے سے اس پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک نظریاتی پارٹی ہے جو وہ چیزیں کر رہی ہے جو کسی نے پاکستان میں پہلے نہیں کیا. پارٹی کے اندر الیکشنز کروا رہی ہے، الیکشن کے سال میں اپنے اندر الیکشنز کروا رہی ہے. ہماری جو الیکٹڈ ڈسٹرکٹ کی باڈیز ہوں گی وہ فیصلہ کریں گی، ان کی ریکمنڈیشن پہ ٹکٹ دیے جائیں گے. اور یہ وہ پارٹی نہیں ہے جدھر اگر کہیں کہ جی اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں چھوڑ دوں گا، یا مجھے وہ عہدہ نہ ملا میں چھوڑ دوں گا. ہم کہیں گے چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے ممبرز جو الیکٹ کریں گے، ہمارے عہدیدار، ہم نے اپنی ممبرز اور اپنے عہدیدار جو الیکٹڈ ہیں ان کی رائے کے اوپر ٹکٹس بھی دینے ہیں. ان سے ہی وہی منتخب کریں گے عہدیدار کون ہوں گے. اس لیے یہ مختلف پارٹی ہے، اور ہم ایک نظریے پہ کھڑے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نظریہ جیتے گا، نظریہ تحریک انصاف کو جتائے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چترال کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، بہت بڑا جلسہ ہوگا، جس میں نہ صرف چترال کے لوگ شرکت کریں گے بلکہ چترال کے ساتھ جو دیگر اضلاع کے لوگ ہیں، لوور دیر، اپر دیر، وہاں سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس جلسے کے لیے پہنچ رہے ہیں. ساتھ میں خان صاحب نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو تحریک انصاف ایک قافلے کی صورت میں وزیرستان جائیں گے، اور دنیا کو یہ میسیج دیا جائے گا کہ وزیرستان میں جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس پہ صرف دہشت گرد نہیں مارے جا رہے بلکہ ان حملوں میں بہت سارے جو انوسنٹ لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. جی.